صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر وال کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کو دنیا نے اور دنیا کی صہیونی طاقت نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی، عورتوں کو پردے کا سسٹم، مردوں کو نگاہوں کا پست کرنے کا حکم، یہ ساری باتیں اس بات پر دال ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو ایک اونچا مقام دیا۔ آج عورتوں کو اونچا مقام دلانے کی بات کرنے والے کون لوگ ہیں جن کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی دھرم نہیں ہے، چاہے ہندو دھرم ہو یا بدھسٹ ہو، سکھوں کا دھرم ہو، عیسائی کا ہو، یہود کا ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم میں عورتوں کو میراث دینے کا، زمین جائیداد میں حصہ دینے کا کھلا ہوا حکم موجود نہیں ہے۔ ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے اور ایک واحد مذہب اسلام ہے جنہوں نے عورتوں کو بھی وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے تحت عورتوں کو اونچا مقام دینے کا کام کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں آپ کو چاہیے کہ عورت کو اونچا مقام دلانے والا مذہب اسلام ہے، دنیا میں کوئی دھرم نہیں ہے۔ اور جب اسلام نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ، نبی ابھی رسول نہیں بنے ہیں، نبی ابھی رسالت سے فیضیاب نہیں ہوئے ہیں، پوری مکہ کی حالت کیا تھی آپ جانتے ہیں۔ ہر دھرم کے لوگ، ہندو دھرم ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، ہر دھرم کے لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ اگر غلطی سے وہ بڑی ہو جائے، 10 سال کی ہو جائے، 15 سال کی ہو جائے، تو اس لڑکی کو لے جا کر کے زندہ گاڑ دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کون دھرم والا اٹھ کے بات کرے گا کہ ہم نے عورتوں کو اونچا مقام دیا ہے؟ عورتوں کو تو تمہارے یہاں زندہ گاڑنے کا حکم تھا۔ تمہارے دھرم پہ لکھا ہے، ہندو دھرم کی منوسمرتی میں لکھا ہے، اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو یہ منحوسہ عورت ہے، اس لیے اس عورت کو بھی جینٹس کے باڈی کے ساتھ ساتھ، ان کے لاش کے ساتھ ساتھ لیڈیز کو زندہ جلا دیا جائے، جس کو ہندی میں سوتی پرتھا کا قانون کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے؟ بھارت کی پورو پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی، جب ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ہندو دھرم کے قانون نافذ ہونے کی وجہ سے اندرا گاندھی کو بھی ان کے شوہر کے ساتھ جلا دینے کا حکم ہو گیا تھا۔ اندرا گاندھی بھاگ کر ہندوستان آئی تھی اور آ کے یہ پرشنسا کی تھی، تعریف کی تھی کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے، وہ دھرم ہے کہ اس دھرم نے عورتوں کو اونچا مقام دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو زندہ نہیں جلایا جائے گا، بلکہ عدت گزارنے کے بعد، سوگ ویکت کرنے کے بعد، اگر وہ عورت چاہے، اگر وہ جوان ہے تو کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ کون ایسا دھرم ہے جو عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہو؟ واحد دھرم مذہب اسلام ہے کہ اس نے اونچا مقام دیا ہے کہ اگر آپ کا کسی عورت کا شوہر مر جائے تو بعد میں شادی کر سکتی ہے، سوگ ویکت کرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، یہ عورتوں کو عزت مقام دلانے کا ڈھونگ رچانے والی سرکار اور موجودہ حکومت یا جو بھی کہے کہ ہم نے عورتوں کو اونچا مقام دیا ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارے یہاں کیا قانون ہے؟ جب عورتوں کو حیض آتا تھا، آج بھی آتا ہے، ماہواری آئے کہ ہندو دھرم کے قانون کے حساب سے پہلے زمانے میں اس عورت کو 8 دن یا کسی کو اگر 10 دن تک ماہواری چلے تو ان کو گھر میں رکھنے کا حکم نہیں تھا، ان کو لے جا کر کے کھیتوں کھلیان میں، کسی پوکھر ندی کے کنارے میں ایک مڑئی، ایک مچان بنا دیا جاتا تھا اور وہاں اس عورت کو رکھ دیا جاتا تھا، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو ایک پرندہ پکڑ کے لاتے تھے ہندو دھرم کے حساب سے، اور اس پرندے کو عورت کی شرمگاہ میں ٹچ کرتے، اگر اس کی بدبو سے مر جائے تو کہا عورت پاک ہو گئی ہے۔ استغفر، امام کائنات نے حکم دیا
کہ نہیں نہیں، حیض آ جائے، نفاس آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، عورت گھر سے باہر نہیں جائے گی، یہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہ کھانا بنا سکتی ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ سو بھی سکتی ہے، الا نکاح، نبی نے کہا حالت حیض میں، ماہواری کے عالم میں بیوی سے سیکس نہ کرے، مجامعت نہ کرے، باقی دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہ اونچا مقام میری مائیں، میری بہنوں، آپ سن لو کہ آپ کو یہ اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اتنا اونچا مقام دنیا کا کوئی دھرم نہیں دے سکا جو مذہب اسلام نے دیا۔ آج کہتے ہیں کہ مسلم سماج نے عورتوں کو گھر کی چہار دیواری میں رکھ کر کے ان کو نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا۔ نہیں نہیں دوستو، یہ مذہب اسلام نے جو اونچا مقام دکھایا ہے اور دیا ہے، اس میں اچھائی ہے، اس میں ایمان کی بو ہے، اس میں ایمان کی چاشنی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ نہیں ہے۔ آج جو اونچا مقام دلانے کے لیے چلے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے یا بھاگ جائے، وہ بیوہ ہو کر کے گھوم رہی ہے، اس کا کوئی سنسکار یا کوئی سماج میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام نے اونچا مقام دلا دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے، برباد ہو جائے، تو عورت وقت کے قاضی اس نکاح کو باطل کر کے ان کو گمشدہ شمار کرتے ہوئے اس کی شادی کسی دوسرے شوہر سے کرا دے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے اونچا مقام دیا ہے۔ ہندو دھرم میں عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ ایک کہانی سن لیجئے، ہندو دھرم کا مہا پنڈت جن کا نام تھا ابو دردہ۔ اب کہیں گے یہ پنڈت کا نام مسلمان جیسے کیسا؟ میرے بھائی، مسلمان جیسا نام ہوا کرتا تھا۔ عیسائیوں کا نام عبدالحق پادری، پادری بنے پوپ اعظم، یہ سب نام ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے یہ آدمی تھا جن کا نام ابو دردہ تھا۔ اس نے کیا کیا پتا ہے جانتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا دیا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ بیٹی چلا رہی تھی، رو رہی تھی کہ ہے ابو دردہ، میں تجھ کو آج سے باپ نہیں کہوں گی، تم کو گھر میں داماد لانے کا عار محسوس ہو رہا ہے، جاؤ تم مجھ کو زندہ چھوڑ دو، کنویں سے اٹھا کے رکھ دو، دنیا میں کسی دوسری دنیا میں جا کر بھیک مانگ کر کھاؤں گی، لیکن میں تیرا نام بدنام نہیں کروں گی۔ پھر بھی یہ مشرک تھا، ہندو دھرم کے بڑے پنڈت، اس نے صبر نہیں کیا، برداشت نہیں کیا، رحم نہیں کیا، اپنی جوان بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا۔ میری مائیں، آج کہتے ہیں میلے ٹھیلوں میں اور اوریانیت فحاشی کا بازار کرمر کر رکھا ہے، اس لیے ہماری بہت سی لڑکیاں، مسلم مہلائیں کبھی غیر قوموں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تعجب ہے میری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، کان کھول کر سن لو کہ وہ کون قانون کے عالم بردار تھے کہ عورت کو زندہ گاڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، سنسار کر دیا کرتے تھے، جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ وہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو پوچھا جائے گا کہ کس ظلم، کس گناہ کی پاداش میں تمہیں زندہ گاڑ دیا گیا تھا، کیوں تمہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ میری بھائیوں، دوستوں، یہ کس نے زندہ گاڑا؟ یہ زندہ گاڑنے کا کام کون کیا؟ ہماری ہندو بھائی کے دھرم میں تھا۔ مذہب اسلام نے آیا تو کہا ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ بڑے پنڈت ابو دردہ بعد میں حضرت ابو دردہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ پتہ ہونا چاہیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبہ دیا، دوران تقریر میں آپ نے کہا کہ سن لو مسلمانوں، جس نے 3 بیٹی کو پالا پوشا، 3 بیٹی کی پرورش کی، 3 بیٹی کی پرداخت کی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، اس 3 بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے، جنت واجب ہے، جنت واجب ہے۔ امام کائنات نے جب یہ حدیث سنا دی، حضرت ابو دردہ جو کل تک ہندو تھے، کل تک پنڈت تھے، آج مسلمان ہو گئے، مسجد نبی کے کونے پر زاروں قطار رونے لگے ہیں۔ دوسرے کونے پر حضرت قیس بن عاصم ہے، یہ بھی پہلے ہندو تھے، پہلے پنڈت تھے، یہ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ امیر المومنین
حضرت عمر بن الخطاب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے ایک حدیث سنائی ہے کہ جس نے 3 بیٹی کو پالا پوشا، اچھے طرح سے بڑے اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، اس بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ حدیث سن کر یہ دونوں رو کیوں رہے؟ کہا ابو درداء کیوں رو رہے ہو، میٹر کیا ہے؟ رونے لگے، کہنے لگے آقا میں آج رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے مشرک تھا، پہلے میں ہندو تھا، اے اللہ کے رسول میں آج اسلام قبول کر لیا ہوں۔ آپ نے ایک جامع حدیث سنائی ہے کہ جس نے 3 بیٹی کو پالا پوشا اور بہتر گھرانے میں شادی کرا دی، اس بیٹی کے باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول، ہم تو اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینک کر پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، میرا حشر کیا ہوگا؟ مجھے معاف کیا جائے گا کہ نہیں؟ امام کائنات نے کہا ابو درداء خاموشی کے ساتھ بیٹھو، تیرا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ کہا قیس بن عاصم تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آقا میں بھی اپنی بیٹی کو 10 سال کی بیٹی کو زندہ گاڑنے کے لیے کھیتوں کھلیان بیابان جنگل پہ لے گیا تھا۔ قیس بن عاصم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس وقت مشرک تھا، اس وقت میں ہندو تھا، رحم نہیں کیا تھا، اپنی زندہ بیٹی کو گاڑنے کے لیے میں کدال سے گڈھا کھود رہا تھا اور وہ بچی ہمارے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی۔ بچی کو پتہ نہیں ہے، بچی کہہ رہی تھی ہوش و حواس ٹھیک سے نہیں ہے، 10 سال کی چھوٹی سی بچی۔ کہا ابا کیوں گڈھا کھود رہے ہو؟ آپ کا کپڑا گندا ہو گیا، آپ کے بالوں میں گندا لگ گیا، گرد غبار لگ گیا۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اتنا کٹر پن ہندو تھا کہ آج کے بجرنگ دل بھی فیل ہو جائے، اے اللہ کے رسول میں اتنا زیادہ ٹائٹ تھا کہ میں اپنی بیٹی ہمارے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی، ہماری پیشانی سے پسینہ پوچھ رہی تھی کہ ابا کیوں گڈھا کھود رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس معصوم بچی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ گڈھے میں مجھے ابھی زندہ گاڑ دیا جائے۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی زندہ بیٹی کو اتنا نیچے تک گڈھا کھودا تھا، زندہ اپنی بیٹی کو قبر پہ داخل کر دیا اور مٹی ڈال کے بھاگ آیا۔ بیٹی چلا رہی تھی، عربی زبان کی ماہرہ تھی، وہ مشرک کی بیٹی تھی لیکن مومنہ تھی، کہہ رہی تھی یا اباتا اے میرے ابا مجھ کو کس قصور پر، کس ظلم کے پاداش میں زندہ گاڑ کر جا رہے ہو؟ مجھے اٹھا لو، مجھے زندہ چھوڑ دو۔ حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں آقا میری بیٹی کی چیخ و پکار کی آواز ابھی بھی میں سن رہا ہوں، لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیخ ابھی بھی سن رہا ہوں۔ آج عورتوں کو اونچا مقام دلانے والے، ڈھونگ رچانے والے کہتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ جھوٹا نعرہ ہے۔ اب ہمارے ایک صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھانے کا مطلب مسلم بیٹیاں نہیں، غیر مسلم بیٹی بچاؤ اور پڑھاؤ کی بات ہے۔ یہ اب چھوٹ گیا ہے، مسلم بیٹیوں کی بچانے کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض سرکار جیسے اتر پردیش کی سرکار ہے اور جگہوں کی سرکار ہے کہہ رہی ہے کہ ہم مسلم مہیلاؤں کو، مسلم بیٹیوں کو بچانے کی ذمہ داری لیں گے۔ میری مائیں تمہارا وجود بھی نہیں ہوتا، تم دنیا میں زندہ رہ نہیں پاتے، یہ اسلام کے بدولت زندہ ہو۔ آج اسلام سے بیزار ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سسٹم آ گیا ہے، کون زمانہ آ گیا ہے، کہتا لوب ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے۔ تمہاری اس پیار پر اللہ کی لعنت ہو، تم ایسی پیار کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک کالے کلوٹ صحابی ہیں، امام کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے آقا میں کالا ہوں، چہرے پہ چیچک کا داغ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، اس شکل کو دیکھ کر میرے ساتھ کوئی اپنی بیٹی کا بیاہ کرانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کائنات نے ایک پرجا لکھ کر بھیجا کہ چلے جاؤ رقصی گاؤں، جو سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے اونچا گھرانہ ہے، سب سے خوبصورت اور پڑھی لکھی بیٹی ہے، ہوشیار ہے، ان کے گھر میں نکاح کا پیغام لے کے چلے جاؤ۔ یہ کالے کلوٹ آدمی آ کے بیٹھ گیا، سمجھ رہے، باپ باہر نکلتا ہے گھر کا گارجن، کیا آئے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کو بیاہ کرنے کے لیے۔
دیکھنے کے لیے، نکاح کا پیغام دینے کے لیے، چونکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جو شادی کرے گا اسی کو دیکھنا جائز ہے۔ یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بنگلہ دیش کے مشہور مولانا عبدالرزاق بن یوسف کہتے ہیں کہ لڑکے کے ساتھ جتنے لوگ دیکھنے گئے سب آنکھ کا زنا کر کے آیا، چاہے لڑکے کا جیجا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، دادا ہو، سب کو 80 کوڑا لگایا جانا چاہیے۔ کیا اسلام میں اتنا ہی حکم ہے کہ جو شادی کرے گا صرف وہی دیکھ سکتا ہے؟ دلیل میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک نوجوان لڑکا آئے کہ اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہاں؟ کہا فلانا کے یہاں۔ کہا لڑکی کو دیکھے ہو؟ کہا نہیں۔ نبی نے کہا دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آیا، کہا حضور مجھ کو پسند ہے۔ تو نبی نے لڑکی کے باپ کو بلایا، کہا یہ لڑکا تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے، دیکھا ہے، تو کیا تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے تیار ہو؟ کہا جی تیار ہوں۔ نبی نے لڑکے سے کہا تم مہر دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا مہر دینے کے لیے تیار ہو۔ کہا مہر لاؤ۔ دے دیا۔ سر پہ نہ تو لال ٹوپی ہے، نہ ان کو کوئی صحرا باندھا گیا، نہ اس کی تھبڑا کی گئی، نہ اس کی براتی لے جائے گئے، نہ رنگ لگائے گئے، نہ کھرکاچی کیے گئے، نہ ہلدی لگائے گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہو گئے اور الحمدللہ نحمدہ کے بعد قرآن کی مخصوص 3 آیتیں پڑھ کر آپ نے تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد ان کی نکاح پڑھا دیا۔ یہ ہے سنت طریقے کی شادی، خالی لین دین نہیں۔ 350 بارات آئے ہیں اور سنت کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا مہیلاؤں کے یہاں نکاح پڑھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہی خالی نکاح پڑھایا جائے گا۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ مردوں کے یہاں ہی نکاح پڑھانا ثابت ہے، لیکن بتائیے یہ کس سنت سے ثابت ہے کہ 300 بارات لے کے آئے ہو، بڑے بڑے عالم دین بھی موجود ہو؟ اس کو رسم بارات کو رسم مشرکانہ بتایا گیا ہے۔ ظالم بن کر، چور بن کر کے آئے ہو اور یہ سنت کی بات کرتے ہو کہ نکاح پڑھانا لیڈیز کے اندر لے جانا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حنفی فتوے کے حساب سے ثابت ہے۔ کیا ہو گیا ہے مسلم سے؟ باپ کہتا ہے اتنا کالا آدمی شکل کو دیکھا ہے تم آئینے پر، کیسے تم ہماری خوبصورت بیٹی کو نکاح کا پیغام دینے آ گیا ہے؟ اٹھاؤ یہاں سے، چلو۔ بے عزت کر کے اٹھا رہا ہے کون؟ لڑکی کا باپ۔ لڑکی کیسی ہے؟ ہوشیار، دیکھنے میں کیسی ہے؟ خوبصورت۔ تعلیم کیا ہے؟ پڑھی لکھی بہت زیادہ۔ لڑکی باہر نکلتی ہے، باہر نکل کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول یہ آنے والا ان کے منہ میں چیچک کا داغ ہے، یہ آنے والا کالا ہے، یہ آنے والے کو آپ نے دیکھ کر اس کو بھگانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو آپ نے دیکھا نہیں۔ کہا کہ ابا اس لڑکے کو واپس بلاؤ، میں اسی لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے ایسی بیٹیاں پیدا کیے ہو، ایسی تربیت دیے ہو؟ کالے کلوٹ لڑکے سے باپ راضی نہیں ہے، بیٹی باہر نکل کے کہتی ہے کہ ابا یہ آنے والا کالا ہے، آنے والے کے منہ میں چیچک کا داغ ہے، لیکن اس کو بھیجنے والا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابا اس لڑکے سے کہہ دو کہ اس سے مجھے رشتہ منظور ہے، رشتہ منظور ہے، میں اسی سے شادی کروں۔ کہتے ہماری بیٹی خوبصورت لڑکا دے کے راجپوت کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیسی بیٹی کی تربیت تھی کہ حور کی طرح بیٹی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن باپ بھی راضی نہیں ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اس کو بھیجنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کالے لڑکے سے رشتہ منظور۔ لڑکے کے باپ کے ساتھ ساتھ کبھی بیٹی کا باپ بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ کہیں گے کیسے مولانا؟ لڑکے کا باپ تو ظالم ہے کہ پیسہ گن کے لیتا ہے، بلیٹ گاڑی لیتا ہے، بارات لے جاتا ہے، ظالمانہ طریقے سے کھا کے آتا ہے، چور بن کر غاصب بن کے کھا کے آتا ہے، انٹرنیشنل فقیر کی طرح پیسہ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو قیامت کے میدان میں فقیر کو، غریب کو جو بلا ضرورت بھیک لیتے تھے ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ قیامت کے میدان میں جو جمع کیا جائے گا سب کی الگ الگ شکل ہوگی میرے بھائی۔ کچھ لوگ جمع کیے جائیں گے جن کے گردن ٹیڑھے ہوں گے، کچھ لوگ جمع کیے جائیں گے جن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ آپ نے میڈیکل کالج میں دیکھا ہوگا صرف ہڈی، اور ہڈی کے نیچے چلنے کا سسٹم لگا ہوگا، اور سب میدان عرفات جو قیامت کا میدان ہوگا سب چاروں طرف سے جمع ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کا فطرہ چرم قربانی، قوم کے مسجد مدرسہ بنانے کے نام پر، یتیم غریب کے نام پر، مدرسے کے نام پر چرا کر کے ناجائز طریقے سے پیسہ کھاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رہتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے تھے، ان کے چہروں پہ آج گوشت نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ انٹرنیشنل فقیر ہے جہیز لینے والا، ان کے چہروں پہ اور گوشت نہیں ہوگا، ان کی الگ کیٹیگری ہوگی، ان کو الگ طریقے سے جمع کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ حدیث سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ بیٹی کا باپ تو ظالم نہیں ہو سکتا مولانا جی، بیٹی کا باپ بھی ظالم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ بیٹی کو پڑھا لکھا کے MBBS ڈاکٹر بنا دیا، پڑھ رہی ہے، سرشاوادی کی بات کر رہے ہیں، کہتے مولانا ہماری بیٹی کا جوڑا ہم لوگوں کے بدھیا میں نہیں ملے گا لگتا ہے، کہ ہماری بیٹی تو A1 کی ہے، MBBS کر رہی ہے، ڈاکٹر سارجن، ابھی ماہرہ ڈاکٹر بن رہی ہے، چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں تو ایسا لڑکا مل ہی نہیں رہا ہے۔ ہائے کیا کروں؟ 15 دن کے بعد خبر مل رہی کہ ان کی بیٹی پٹنہ میں سرشاوادی لڑکی ہے، MBBS ڈاکٹر کی ہے، لیکن ایک راجپوت سے کورٹ میرج کرا لی ہے۔ میں نے جا کے پیغام دیا کہ آج آپ کی بیٹی کو جوڑا مل گیا ہے۔ توبہ توبہ، بیٹی کے باپ بھی ظالم ہوتا ہے۔ دلیل حدیث سنیے، یہی ابو دردہ جو مشرک تھا تو بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ابو دردہ کی بیٹی جی اسلام لانے کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر وال کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بیٹی کی نکاح کا پیغام لے کر امیر معاویہ آ گئے۔ امیر معاویہ کون تھے؟ پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر فاروق، نمبر 3 میں عثمان غنی، نمبر 4 میں علی مرتضیٰ، نمبر 5 میں امیر معاویہ۔ یہ امیر معاویہ، امیر معاویہ اپنے چھوٹے بیٹا کا رشتہ لے کر ابو دردہ کے گھر۔ ابو دردہ نے بڑی خاطر مدارات کی، کیوں آنا ہوا امیر المومنین؟ کیوں میرے غریب گھرانے میں تشریف لائے؟ آپ دیش کا پردھان منتری ہیں، امیر المومنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے میں اپنے چھوٹا بیٹا یزید کے چھوٹے بھائی سے آپ کی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، آپ اپنی بیٹی دکھائیے، ہمارے چھوٹے بیٹا یزید کے چھوٹے بھائی سے شادی کرانے کے لیے آئے۔ ہمارا آپ ہوتے تو کہ میں غریب آدمی اور ایک منسٹر، وہ بھی پردھان منتری، اپنی بیٹا سے شادی کرانے کے لیے آیا ہے، ارے جلدی لاؤ نکاح پڑھا دو۔ نہیں، ابو دردہ کہنے لگے امیر المومنین امیر معاویہ، میں آپ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے ایک گاؤں کے غریب لڑکے کے ساتھ رشتہ کے بارے میں بات کر لیے۔ کہا کون سا لڑکا؟ کہ اتنا غریب لڑکا جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، وہ جنگل میں جا کر جلاون کاٹ کر لاتا ہے، گٹر بنا کر جنگل میں وہ جلاون کو بیچ کر اس سے گزارا کرتا ہے۔ اتنا غریب لڑکا جس کے پاس یہ ایک ٹائم کا کھانا ٹھیک سے میسر نہیں، میں اسی لڑکے سے اپنی بیٹی کا شادی کرا دوں گا۔ امیر المومنین آپ پردھان منتری ہیں، آپ کے بیٹے سے مجھے رشتہ منظور نہیں۔ کوئی ہے میرے بھائی پورے سیمانچل میں، پورے بہار میں، پورے بھارت میں کوئی بیٹی کا باپ بول سکتا ہے کہ میری بیٹی پگلی نہیں ہے، خوبصورت ہے، ہوشیار ہے، پڑھی لکھی ہے، مالدار ہے، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب لڑکے سے کرا دیا ہے اس لیے کہ دیندار تھا، کتاب و سنت کا پابند تھا؟ دکھا نہیں سکتے۔ کیا لڑکی کا باپ ظالم نہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارے یہ خوبصورتی پر جا رہے ہو؟ شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے نگاہیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔
یہ وقتی طور پر خوبصورتی پہ دوڑ رہے ہو. اللہ کہتا ہے میں حکم الحاکمین ہوں. اگر میں چاہتا تو سب کو خوبصورت بنا دیتا. میں دنیا میں کسی کو کالا نہیں بناتا. میں سارے لوگوں کو ہیما مالنی کی پوتی کی طرح خوبصورت بنا دیتا. لیکن کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں بنایا ایگزام لینے کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خوبصورت بنایا کہ گھمنڈی میں تو نہیں مبتلا ہو رہے. ایک کو غریب بنایا ہوں, ایک کو امیر بنایا ہوں, ایک کا 10 منزلہ مکان ہے, بغل میں ایک غریب کا کھپڑا میسر نہیں ہے. اللہ کہتا میں ظالم نہیں ہوں, میں چاہتا تو سب کو برابر کرتا. کسی کو لنگڑا بنایا ہوں, کسی کو کانا بنایا ہوں, کسی کو نابینا بنایا ہوں, کسی کو ٹیرا بنایا ہوں, کسی کو اینچا بنایا ہوں. کہ اللہ کہتا ہے یہ سب انصاف میں قیامت کے میدان میں ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا, سارا انصاف کرا دوں گا تمہیں. میں یہ دیکھنے کے لیے کہ دولت پا کے تم فرعون بن رہے ہو, قارون بن رہے ہو, یہ حضرت عثمان کی طرح صحابی کی روش پر چل رہے. خوبصورتی بھی یہی چیز ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیش کا پردھان منتری خالی واپس گئے. ابو درداء نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس غریب لڑکے سے کرا دوں گا جس غریب لڑکے کو کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, روزانہ جنگل میں جلاون کاٹ کر گٹھر بنا کے بازار میں بیچتا ہے اور اس سے گزارا کرتا ہے. ہے کون بیٹی کا باپ کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غریب سے اس لیے کرا دیا ہے کہ دیندار ہے. اللہ کہتا ہے تم کرا کے دیکھو شادی, میں اس شادی کی برکت سے ان کو ارب پتی بنا دوں گا, کروڑ پتی بنا دوں گا. دولت تو لینا دینا میرے ہاتھ میں ہے. ہم نے آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمہاری عرض پوری دنیا کے انسانوں کی جنوں کی مقدر لکھ دی ہے. کون ہوتے ہو تم اس بات کے لیے دعویٰ کرنے والے؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستو, عورت کو, لیڈیز کو اونچا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے, اور مذہب اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے. نہیں تو دنیا کا سارا دھرم میں عورتوں کو کاٹ دیا جاتا, عورتوں کے ساتھ بیجا برتاؤ کیا جاتا, توہین کی جاتی تھی. چاہے ہندو دھرم ہو, سکھوں کا دھرم ہو, بدھسٹ کا دھرم ہو, یہودی دھرم ہو, دنیا میں کوئی مائی کا لال چیلنج کے ساتھ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مذہب اسلام جیسا اونچا مقام دیا. یہ مذہب اسلام نے کہا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ عورت کو مرد کا آدھا زمین پہ حصہ دیا جائے گا. اگر آپ کے پاس 2 بیگھہ زمین ہے, بیٹا کو 1-1 بیگھہ حصہ دیے ہیں, تو بیٹی کو 10 کٹھا دینا ہوگا. اگر نہیں دیے ہیں تو آپ کا نماز روزہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ گھڑاری میں جس کو ڈیہ کہتے ہیں, اگر بیٹا کو 2-2 کٹھا حصہ ملا ہے تو بیٹی کو بھی 1 کٹھے کی قیمت بھجوا دیجیے. حتیٰ کہ بینک بیلنس, اگر پیسہ ہے آپ کے پاس, بیٹوں کو آپ نے 2-2 لاکھ کر کے دیا ہے تو بیٹیوں کو 1-1 لاکھ کر کے حصہ دینا ہوگا. نہیں تو آپ منصف نہیں ہیں, آپ انصاف کرنے والے نہیں. میرے بھائیوں, مذہب اسلام نے میری ماں آپ کو اونچا مقام دیا ہے. دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے اس لیے عورت کو اتنا اونچا مقام دیا ہو جتنا اونچا مقام مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ عورت کو اونچا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے. سب سے اونچا مقام, اونچا برتاؤ مذہب اسلام نے کیا ہے. آج اسلام کے دشمن اگرچہ چاروں طرف کتے کی طرح بھونکنے کا مترادف ہے, ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ہمیں ٹس سے مس ہونا نہیں ہے. لیکن دوستو, نوجوان بھائیوں, ذرا غور کرو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیٹوں کو ایسی تربیت دو جو تربیت صحابہ کرام نے اپنی اولاد کو دیا تھا. اسی تربیت دینے کی کوشش کرو. نبی نے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, اپنی ناتیوں کو تربیت دیا تھا. تربیت کی شکل دیکھیے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت حسین نبی کا ناتی ہے, ابھی بچہ ہے, ہموا باندھ کے چل رہا ہے, جس کو بنگلے میں ہمارا ہمکڑا بولتے ہیں, وہ چل رہا ہے. چلتے چلتے حضرت حسین صدقے کا کھجور لے کر کے منہ میں ڈال دیا ہے. نبی دوڑتے ہوئے آئے, حضرت حسین کے حلق میں ہاتھ ڈال دیے. بخاری حدیث کا لفظ ہے, ہش حسین اگل دو, یہ آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. جس صدقے کو کھانے کے لیے ہمارا آپ تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, زندگی برباد کر رہے ہیں, کہا آل رسول کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. نبی نے کہا صدقہ تو اوسخ الناس, صدقہ میل و کچیل ہے. ایک آدمی کو پھوڑا ہو جائے تو اگر تمام پی پر گندگی کو ایک کٹوری پہ رکھ دیا جائے, اس کی حیثیت ہے صدقہ, صدقۃ الفطر کی, عام صدقے کی. لیکن ہم نے آج صدقے کی اہمیت کو جانا نہیں ہے. اس صدقے کے کھانے کی لوٹ ہے, اس صدقے کے کھانے کی بھیڑ ہے.
ہم نے حقیقت سمجھا نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرب قیامت میں اللہ اتنی دولت دے گا کہ جگہ جگہ پر سونے کا پہاڑ بنا دے گا رب العالمین، سونے کا پہاڑ۔ حضرہ موت میں پہلے نکلے گا۔ نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ عبداللہ اگر میرے بعد تم زندہ رہنا تو خبردار اس سونے میں سے ایک رتی برابر بھی مت لینا، یہ اللہ آزمائش کے لیے قرب قیامت میں۔ ارے یہ کیا دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ مولانا ایک کٹے میں 10 من مکئی ہو جاتا ہے، 2200 روپیہ کنٹل، کیا زمانہ ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بیوقوف تھے، نہیں 1 بیگھہ زمین میں کلائی اور تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا، 1 بیگھہ میں 2 کنٹل کلائی جٹنا میسر نہیں تھا، لوگوں کو کھانا میسر نہیں تھا۔ وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ نبی نے کہا ہے قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک کٹھے میں 20 من 40 من کر کے اناج اپجے گا، ایسا ہائیبریڈ شکل بدل دے گا۔ بخاری کی حدیث ہے قرب قیامت میں ایک بدانہ ہائیبریڈ کا اتنا بڑا ہوگا کہ آدھا کر دیا جائے گا، اس سے دانہ نکال کے بدانے کی کھپڑی کو 6 گو کھوٹی لگا کے ایک روم بن جائے گا۔ قرب قیامت میں ہائیبریڈ کا پپیتا آئے گا، اتنا بڑا بڑا ہائیبریڈ کے امرود آئے گا۔ لوگ کہتے کیا ہو گیا، پولٹری کی مرغی آ گئی، پولٹری کا سارا سامان آ گیا، دیکھیے سب چیز حد سے زیادہ بڑا ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں کہ ایک بدانہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو آدھا کر کے ایک روم بن جائے گا اس کی کھپڑی سے۔ میرے بھائیوں یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کائنات نے کہا قرب قیامت میں غریبوں کو بھی مالدار بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ تَأْكُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اور ایک روایت میں ثُمَّ والبکما کا لفظ ہے کہ گونگا آدمی، گردن کا ٹیڑھا آدمی اور کون آدمی، بکری کا چرواہا، جو کل تک جن کو صحیح سے چپل میسر نہیں تھا، کل تک جن کو اچھا کپڑا میسر نہیں تھا، بھیکھاری تھا، پیر پھٹا ہوا تھا، ایسی تمام بڑے بڑے بیمان اور غداروں کو اللہ قرب قیامت میں ارب پتی بنا دے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں یتطاولون فی البنیان، وہ عالیشان عمارتیں بنائیں گے، ایسی مہنگی مہنگی گاڑی پہ چڑھیں گے کہ دیکھ کے لوگ اشش کریں گے۔ تو نبی نے فرمایا سمجھ لو قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر اس دولت کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو دولت ہماری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو اونچا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے۔ ٹائم میرا ختم ہو چلا ہے، خطیب بھی آ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں عورت کو اور مردوں کو جو انسانیت کا حقوق کے بارے میں سب سے اونچا مقام اگر دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دھرم نہیں ہے جس نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا ہو۔ میرے بھائی آپ کو مثال کے طور پہ درجنوں دلیلیں دے کر کے میں نے پیش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عورت کو اونچا مقام مذہب اسلام نے دیا ہے، جس دھرم کا انصاف ہر اعتبار سے، تعلیم سے لے کر کی تربیت، ہر چیز کا انصاف موجود ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت دی۔ حضرت حسین کو صحیح مسلم کی حدیث کے لفظ ہے کخ، نبی نے کہا حسین اگل دو، صدقے کا کھجور میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ عظیم جلسہ رقصی کی دھرتی میں پہلی بار قبرستان کی گھیرا بندی کے لیے ہے، اور اس جلسے کے چندے کے لیے میرے پیچھے خطیب آ چکے ہیں۔ اب بنگلہ میں اچھی تقریر کریں گے حافظ ولی اختر صاحب، یہ بھی ایک مدرسے کے ڈائریکٹر ہے مدرسہ تجوید الفرقان اسلام پور کے، وہ آپ کے سامنے تقریر بھی کریں گے اور بنگلہ میں چندہ کریں گے۔ میرے بھائی یہ رقصی کی سرزمین میں بڑے جلسے کی شکل میں پہلی بار بڑا جلسہ کیا ہے، آپ اس کو دامِ در میں سکھنے قدم میں مدد کریں، ان کی گھیرا بندی کے کام کو کریں۔ جو باہر سے آئے ہیں صرف گھوم کر گوشت بھات کھا کے چلے نہ جائیں، بلکہ ان کے مقصد کو پورا کریں۔ پیسہ ساتھ میں نہیں لائے ہو مکئی لکھوا کے جاؤ، پیسہ ساتھ میں نہیں لائے ہو لکھوا کے جاؤ، آ کے پھر دے کے جاؤ، اور اس قبرستان کی گھیرا بندی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کس کے لیے پیسہ جمع کرو گے، کہاں لے جاؤ گے؟ آج وہ دور آ چکا ہے، پوری بھارت کی شکل کو آپ دیکھ رہے ہو، ہریانہ سے لے کے راجستھان، کیرلا سے لے کر کے بنگلور تک مسلمانوں کے گھروں سے گھس کر عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کے نوجوان کو پکڑ کے لا کر کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کی سرکار بیکار بیٹھی ہے۔ اتر پردیش کی چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کہتا ہے ایک ماسٹر مسلمان ہے، کہتا ہماری اسکول کے سارے ہندو ماسٹر آتے نہیں ہیں۔ جنتا
कहता दरबार में योगी जी आप कोई हमको सुझाव दीजिए। कहता है वो पढ़ाएगा नहीं, उसका हिंदू होना ही काफ़ी है। तुम जाके पढ़ाओ, जितने मुस्लिम टीचर हैं बच्चों को घेर घेर के पढ़ाओ, लेकिन हिंदू टीचर नहीं पढ़ाएंगे, उनका हिंदू होना ही नौकरी के लिए काफ़ी है। आगे चला जाएगा। ज़रा गौर करो, जिस भारत को दुल्हन की तरह मुस्लिम समाज ने सजाया था, आज क्या बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, आखिरी हदीस सुना के ख़त्म करता हूँ। नबी कायनात ने फरमाया जब 3 किस्म का जुल्म तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर योगी की तरह जालिम, मोदी की तरह जालिम, अमित शाह की तरह जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। कौन सा 3 जुल्म? नबी ने 1 नंबर में फरमाया कि नाप तोल में कमी की जाएगी। नाप तोल में कमी, इसके लिए कुरान में एक सूरा मौजूद है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वैल जहन्नम में। नाप तोल में कमी समझ रहे हैं? छोटी सी दुकान खोल के रखे हैं, एक बच्चा मकई लेके आ गया, 1.5 किलो ले लिए, 1.25 किलो वजन करके ले लिए, का 1 किलो हुआ, 22 रुपया हो गया। जब चीनी देने की बात आई, बच्चा कह रहे हैं कि हम 1 पाव चीनी लेंगे, तो कम ही दे रहे हैं, 50 ग्राम 20 ग्राम उनको दे रहे। यही नाप तोल में कमी है। जब नाप तोल में कमी की जाएगी तो अल्लाह कहता है मैं जालिम व जाबिर बादशाह को मुसल्लत करूँगा। दूसरा, जब खयानत की जाएगी, पूछा गया खयानत क्या है आका? का खयानत यह है कि मालों में खयानत की जाएगी। नबी मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, देख रहे हैं कि गल्ले का ढेर है, नबी ने हाथ घुसाया, बाहर निकाला, भीगा है, कहा खाइन हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, इसलिए तुम ऐसा नहीं करो। आज हम लोग खराब मकई को अच्छे मकई के अंदर घुसा देते हैं और 2400 रुपया कुंटल बेच देते हैं। अरे खराब को अलग रखो, कम रेट होगा, 200 रुपया कुंटल तो लेगा, लेकिन खयानत ना करो कि खराब मकई को अंदर, खराब मकई को अंदर, अच्छे मकई के अंदर मत घुसाओ। पटवे की खेती होती है हमारे माशरे में, अच्छे पटवे के अंदर खराब पटवे को घुसा के उसको बांध देता है, ये खयानत है। नबी ने कहा ये जब खयानत की जाएगी, नाप तोल में कमी, तो जालिम मुजाबिर बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। दूसरा नुक्ते की बात नबी ने फरमाया कि जब एलानिया तौर पे ज़िना किया जाएगा, कहा एलानिया तौर पे ज़िना मतलब ज़िना करके आएगा, अपने साथियों के बीच में कहेगा कि हमको मामूली हीरो समझते हो, मैं फलाना की बेटी को इतने बार उनसे गलतकारी कर चुका हूँ। जब ये सब बातें होगी तो समझो तुम्हारी ऊपर जालिम मुजाबिर बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। हदीस का तीसरा नुक्ता नबी ने फरमाया वह इदा दहरतिल कीनात व शरीबतिल खमूर, जब रंडिया माशरे में जाहिर हो जाएंगी, नाच और गाना पसंद करेंगे, व शरीबतिल खमूर, बरसरे आम शराब पिया जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर जालिम मुजाबिर बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम 3 किस्म का जुर्म नहीं करेंगे, नाप तोल में कमी नहीं करेंगे, खयानत नहीं करेंगे, एलानिया ज़ना नहीं करेंगे, और हम शराब नहीं पिएंगे, हम अपने माशरे को गंदा नहीं करेंगे, नाच और गाने को मोबाइल पे नहीं देखेंगे। इन 3 जुल्म से हटे रहोगे तो अल्लाह का चैलेंज है कि तुम पर कभी भी जालिम जाबिर बादशाह नहीं आएगा, तुम पर अच्छा बादशाह हमारे मुख्यमंत्री की तरह, नीतीश कुमार जी की तरह आएगा, जो सब पर इंसाफ करेगा, अच्छा बर्ताव करेगा। मेरे भाइयों, ये 3 किस्म का जुर्म है, इससे बचो और पूरी दुनिया को तालीम में आरस्ता पैरस्ता होकर आगे बढ़ के बोलो कि आज हम मूर्ख नहीं हैं, हम तालीम में आ गए हैं, हम तुम्हारी शाना बसाना बात करने के लिए तैयार हैं। यही वो भारत है कि 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है, तुम्हें मोहब्बत की निशानी ताजमहल दिया है, इबादत की निशानी दिल्ली की जामे मस्जिद दिया है, हुकूमत और सियादत की निशानी कुतुब मीनार और लाल किला दिया है, और हम जब मर जाते हैं तो हमें भारत माता की गोदी में लेटा दिया जाता है। विदेशी तो तुम हो कि तुम जब मर जाते हो तो गंगा नदी में तुम्हारी लाश को भसा दिया जाता है और गंगा नदी फरक्का पार करके विदेश चला जाता है, लेकिन हम तो वो है कि हमारा जिंदा भी हाजिर है, मुर्दे भी हाजिर है। हमें इतनी मोहब्बत है भारत से कि मरने के बाद हमें भारत की गोदी में सुला दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम औरतों के मकाम को समझे, अपनी बेटा बेटियों को पढ़ाए, तालीम के मैदान पर आगे करे और कोशिश करे पूरी दुनिया को ईंट का जवाब पत्थर से दे कि औरत को ऊंचा मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है, दुनिया के किसी धर्म ने नहीं दिया। अल्लाह हम सबको ये समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा हो गया। सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।